عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع کہ پیشہ ور گداگر کی سزا۔ اس سلسلہ میں یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما یزال الرجل یسأل الناس، کہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے حتی یاتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کا دن وہ آئے گا۔ یعنی اس کو مانگنے کی عادت ہے، کبھی اس سے مانگ لیا کبھی اس سے، لوگوں سے مانگتا رہتا ہے۔ جب قیامت ہوگی تو جب وہ آئے گا تو اس کا حال کیا ہوگا، انداز کس حال میں آئے گا؟ فرمایا لیس فی وجہہ مزعۃ اللحم، کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی پارا نہ ہوگا۔ یعنی کہ صرف ہڈییں اور کھال ہوگی کہ جس کے ذریعے معاشر کے دن لوگ اسے پہچان جائیں گے، یہ دنیا میں مانگا کرتا تھا۔ یہاں یہ مطلب، یہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے دنیا میں یہ بیکاری ذلیل اور رسوا ہوتا ہے نا، کہ دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ مانگنے والا ہے، اور میں معاشر کے میدان میں بھی ایسے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی کہ اس حال میں وہ آئے گا قیامت کے لیے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اس میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس اموالہم تکثرا، فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے کہ میرا مال بڑھے، اسے حاجت نہیں ہے، جیسا کہ آج کر کے یہ جو گداگار ہیں، پیشہ ور بیکاری ہیں، فرمایا جو مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگتا ہے فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، اللہ اکبر کبیرہ، تو فرمایا وہ انگارہ مانگ رہا ہے۔ جمرن کے نیچے ہاشم لکھا ہے اے قطع من نار جہنم، یعنی جہنم کا ٹکڑا وہ مانگتا ہے، جہنم کی جو آگ ہے نا اس کا ایک ٹکڑا مانگتا ہے، جو مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگے۔ آگے میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَقْصِرْ، اب اس کی اپنی مرضی ہے، وہ تھوڑا جہنم کا ٹکڑا مانگے یا بہت زیادہ مانگے، وہ آگ کا انگارہ وہ تھوڑا لے یا زیادہ لے، یہ اب اس کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ مرقات میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے الہی، جیسے تو نے میرے چہرے کو غیر کے سجدے سے بچایا ہے نا، ایسے ہی میرے منہ کو دوسرے سے مانگنے کی لعنت سے بچانا۔ آمین۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اللہ بس ہمیں اپنا محتاج بنائے یا اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا محتاج بنائے، غیر کی محتاجی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب پھر دینا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ بھائی سب سے بہترین حال ہے کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں نا، آپ اس محلے دار کو جانتے ہیں کہ کون سفید پوش ہے۔ ہمارے محلے میں، ہماری اس گلی میں ہم جانتے ہیں کہ کون حقدار ہے، وہ بس ایسے نہیں کرتا، مگر پتہ ہمیں ہے کہ یار اس کو حاجت ہے، اس کے لیے مشکل ہے، سفید پوش ہے وہ مانگتا نہیں۔ اب وہ مانگ کر اپنی عزت نفس مجروح نہیں کرتا، تو آپ نے بھی اب اس انداز سے اسے دینا ہے کہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے، اس کو محسوس بھی نہ، اس انداز میں اس کی خدمت کریں۔ یہ باہر غیروں کو دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو دیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بلکہ یہ مرقات میں لکھا ہوا کہ جو ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو دیتا ہے نا، یہ جو مشٹنڈے ہوتے ہیں، گنڈے ٹائپ ہٹے کٹے، ان کو دیتا ہے، جتنا گناہ ان کو ہوتا ہے دینے والے کو اتنا گناہ ہوتا ہے۔